لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ چھوٹا سا ملک اپنے اندر ویزے کے بغیر نہیں آنے دیتا، اللہ اتنی بڑی جنت میں بغیر ویزے کے داخل کر دے گا۔ اس لیے شکر کرو، اللہ نے پاسپورٹ ہمیں پیدائشی دے دیا، اب محمدی بن کے دکھاؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرا رب اپنے نبی کی ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں، میرا رب اپنے نبی کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے، کہ والضحیٰ مجھے قسم ہے روشن دن کی، والضحیٰ مجھے قسم ہے تیرے علم کی، والضحیٰ مجھے قسم ہے تیرے نورانی چہرے کی۔ یہ سارے مطلب تفسیر میں لکھے، جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھائے۔ واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے رات کے چھا جانے کی، واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو اپنی امت کو چھپائے گا، واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے تیری سیاہ زلفوں کی جو تیرے شانوں پہ بکھری رہتی ہیں۔ فاصبر فإنک بأعیننا، میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، میری نظریں آپ کا طواف کر رہی ہیں، میری نظریں آپ کے گرد گھوم رہی ہیں۔ انک بأعیننا انک بأعیننا انک بأعیننا، میری نظر تو اس سے ہٹتی نہیں، میری نظریں تجھ پر ٹکی ہوئی ہیں، میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، میرے لیے سب برابر ہے، لیکن میری خاص نظر تیرے اوپر ٹکی ہوئی ہے، تو حبیب ہے۔ آپ عرش پہ گئے، اللہ سے پوچھا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے یا اللہ، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر مسخر کیے، تو یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بولو آگے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جوڑے اتار دیے گئے، موسیٰ آئے اتر گئے، عیسیٰ آئے اتر گئے، نوح آئے پھٹی اتر گئی، داود آئے تختی اتر گئی، سلیمان آئے تختی اتر گئی، لوط آئے تختی اتر گئی، یحییٰ آئے تختی اتر گئی، شعیہ آئے تختی اتر گئی، ہارون آئے تختی اتر گئی، ہود آئے تختی اتر گئی، صالح آئے تختی اتر گئی، شعیب آئے تختی اتر گئی، اسماعیل آئے تختی اتر گئی، اسحاق آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، آتے گئے تختیاں اتروا کے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے۔ جب آیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا بس اب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا۔ ہاں اگر اللہ تک جانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو، اللہ تک جانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو، اپنے ظاہر کو بھی بناؤ اپنے نبی جیسا، اپنے باطن کو بناؤ اپنے نبی جیسا۔ میرا نبی کا دل سب سے صاف، اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک کرو، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے جذبوں سے پاک کرو، حرص و حوث کے جذبوں سے پاک کرو، اور اپنی زبان کو گالی سے پاک کرو، غیبت سے پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، دھوکے سے پاک کرو، فراڈ سے پاک کرو، بے ایمانی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، اور دھوکے بازی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو۔ اپنے نبی کے قدموں پر چلتے جاؤ گے تو ایک دن اللہ تمہارے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ آجا میرا بندہ، تو نے مجھے پٹھان بن کے نہیں دکھایا، پنجابی بن کے نہیں دکھایا، بلوچی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے سرائکی بن کے نہیں دکھایا، اور تو نے مجھے تورانی ایرانی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے محمدی بن کے دکھایا، اور محمد کو میں نے حبیب بنایا ہے، حبیب۔ اما انا فحبیب اللہ۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار دیکھو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو مردے زندہ کر کے دیے، اور اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، تو اوپر سے آپ آ گئے کہ سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرانی بھی دیکھ رہا تھا۔ بے شک اما ابراہیم فخلیل اللہ واما عیسیٰ فکلیم اللہ واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ، تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے،
حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، ٹھک جائے اور پھر نکلنے نہ پائے۔ اور حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو جتنے مرضی کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ تو حبیب وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک چنا، ایک پسند کیا اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے میرا رب اپنے حبیب کو بیان کرتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راى نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آيات ربه الكبرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، آدم مجھے راضی کر، نوح مجھے راضی کر، عیسیٰ مجھے راضی کرو، ابراہیم مجھے راضی کرو، موسیٰ مجھے راضی کرو، عیسیٰ مجھے راضی کرو، داؤد مجھے راضی کرو، یحییٰ زکریا مجھے راضی کرو، سلیمان داؤد مجھے راضی کرو، یوشع مجھے راضی کرو، داؤد صالح مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، اے آدم کی اولاد مجھے راضی کرو۔ اور وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنیا مجھے راضی کرے گی، میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ فترضیٰ، یہاں پھر فا نے کرشمہ دکھایا، فا یہاں فا بہت عجیب معنی دے رہی ہے۔ فترضیٰ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اندر باہر زندگی میرے نبی کے طریقے پر ہو، نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں جانا ہے تو پٹھان پناہ چھوڑو، پنجابی پناہ چھوڑو، بلوچی پناہ چھوڑو، سندھی پناہ چھوڑو، عربیت چھوڑو، عجمیت چھوڑو، محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ، پھر اللہ کا مہمان خانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں موت نہ آئے، اللہ کہتا ہے یہاں تو آئے گی۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد إني لأعلم واللبيب خبير أن الحياة وإن حرصت غرور ورأيت كل ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يصير۔ موت آنی ہے، عش ما شئت یا حبیبی فإنك میت۔ میرے نبی میں آپ کے لیے پابندی نہیں لگاتا 12 ربیع الاول کی، 11 ہجری کی پابندی نہیں لگا تھا، آپ کو آزادی ہے، جب تک زندہ رہنا زندہ رہو، لیکن فإنك میت، خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے۔ صرف تیرا رب موت سے پاک ہے، آپ نے مرنا ضرور ہے، پھر آپ کی بادشاہی ہے، میں قائم دنیا کو شان و شوکت دکھاؤں گا میں آپ کی۔ آپ نے کہا قیامت کے دن میں سب سے اوپر ایک ٹیلے پر ہوں گا، میری امت میرے ساتھ ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور پوری دنیا کے انسان ہمیں دیکھ کر، انبیاء تک دیکھ کر حسرت کریں گے، کاش ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوتے، کاش ہم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا، انا قائدہم اذا وفدوا، جب چلیں گے اللہ کی طرف میں سب سے آگے چلوں گا، انا خطیبہم اذا انصتوا، جب لوگ چپ ہو جائیں گے، لا تسمعوا الا ہمسا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا ہمسا وعنت الوجوہ للحی القیوم ذلک اليوم الحق
فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. وہ دن وما ادراک ما القارعہ، وہ دن وما ادراک ما الحاقہ، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اس دن اللہ کا نبی اپنی شان دے گا، اللہ اپنے نبی کی شان دکھائے گا. خاص نرم ہوئی تو اللہ کا امر ہے، زہر موت ہے تو اللہ کا امر ہے، شہد شفا ہے تو اللہ کا امر ہے، درخت سبز ہے تو اللہ کا امر ہے، پھل میٹھا ہے تو اللہ کا امر ہے، لیمو کھٹا ہے تو اللہ کا امر ہے، عقاب اونچا اٹھتا ہے تو اللہ کا امر ہے، پتنگا نیچے اڑتا ہے تو اللہ کا امر ہے، چیونٹی حقیر وجود ہے تو اللہ کا امر ہے، ہاتھی بڑا وجود ہے تو اللہ کا امر ہے، زمین بچھی ہے تو اللہ کا امر ہے، آسمان اٹھا ہے تو اللہ کا امر ہے، فرشتہ نوری ہے تو اللہ کا امر ہے، جبریل مقرب ہے تو اللہ کا امر ہے، میکائیل مقرب ہے تو اللہ کا امر ہے، اسرافیل مقرب ہے تو اللہ کا امر ہے، ملک الموت اسرائیل جان نکالتا ہے تو اللہ کا امر ہے، عرش بلند ہے تو اللہ کا امر ہے، جہنم عذاب ہے تو اللہ کا امر ہے، جنت ثواب ہے تو اللہ کا امر ہے، لوح محفوظ نورانی ہے تو اللہ کا امر ہے، نبی ہے تو اللہ کا امر ہے، محمد کو محمد اللہ نے بنایا، احمد کو احمد اللہ نے بنایا، آدم تو مٹی تھا، خلقہ من تراب ثم قال له کن، ایک مٹی کا توڑا تھا، میرے اللہ کی تسلی پڑی اور اللہ نے آدم بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر مٹی کٹھی کیے بغیر، گوندے بغیر، پتلا بنائے بغیر آدم سوئے ہوئے اور ان کی پسلی سے پوری عورت کو نکال کے بٹھا دیا. اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ سردار ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ فقیر ہو، وہ امیر ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں. اور اللہ غنی ہے اور اللہ غنی ہے اور اللہ غنی ہے اور اللہ صمد ہے اور اللہ لم یلد ہے اور اللہ لم یولد ہے اور اللہ احد ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. نہ خیال میں آئے، نہ تصور میں آئے، نہ تخیل میں آئے، نہ کلمات میں سمائے، نہ تعریفات میں سمائے. سمندر شاہی بناؤ، درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ، ساری دنیا کے انسان جنات اس کے سمندر کے گرد بٹھاؤ، آسمان کے فرشتوں کو بھی اتارو، ان کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ اور ان کے ہاتھوں میں کاغذ پکڑاؤ، اور آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پہلے آسمان کے اور زمین کے فرشتوں سے لے کر جبرائیل مقرب تک سارے فرشتوں کے ہاتھ میں قلم پکڑاؤ. پھر میرا اللہ کہتا ہے بہ جاؤ سمندراں دے اوپر، وہ لکھو میری تعریف، اب لکھو میرا اللہ کیسا، اللہ کیسا، اللہ کیسا، اللہ کیسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا. یہ لکھو اور لکھو اور لکھو. تیرے رب کی قسم ایک دن آئے گا لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. چاہے تعریف کرنے والے رسول ہوں، پیغمبر ہوں، انبیاء ہوں، رسل ہوں، ساری دنیا کے ابدال ہوں، اقطاب ہوں، اولیاء ہوں، فرش کے فرشتے ہوں، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. خود نام اللہ عجب نام ہے. کسی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے. طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو عرف بے قرار رہنے والا، اور اس کا قاف ہٹا دو طرع شا جانے والا، اور اس کا الف ہٹا دو طرق دروازہ کھٹ کھٹانے والا. ایک لفظ کے کتنے مطلب بدل گئے جب اس میں سے حرف کو نکالا. جمیل، جیم ہٹاؤ تو میل بن گیا، میل بن گیا. یا ہٹاؤ تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا. لفظ میں سے حرف نکلا، لفظ کا مطلب بدل گیا. پھر یہ اللہ اللہ ہے، یہ کیا نام ہے؟ اللہ اللہ. میں نے الف ہٹا دیا، الف ہٹا دیا تو مطلب بدلنا چاہیے تھا. جیسے طارق کا تا ہٹایا تو مطلب بدل گیا، پر جب میں نے الف کو ہٹایا تو میرے اللہ نے کہا ہٹا دے. اگلی سن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. میں اب بھی اللہ ہی ہوں. اچھا چلو یا اللہ میں اگلا لام بھی ہٹاتا ہوں. میں نے اگلا لام ہٹا دیا تو میرے اللہ نے کہا سن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. میں اب بھی اللہ ہی ہوں. میں نے کہا اچھا یا اللہ اب میں پچھلا لام ہٹاتا ہوں، اگلا باقی رکھتا ہوں. الہ
تو اللہ نے کہا سن میں اب بھی اللہ ہی ہوں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ میں نے کہا یا اللہ اب میں الف بھی ہٹاتا ہوں، لام بھی ہٹاتا ہوں، دوسرا لام بھی ہٹاتا ہوں، صرف ہے کی آواز کو باقی رکھتا ہوں، ہاں کی آواز کو باقی رکھتا ہوں، ہوں کا تیرا مطلب وسیع جاؤں ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا نہیں اب بھی میں اللہ اللہ ہی ہوں، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو۔ میں نے ہو کہا وہ بھی اللہ، میں نے لہو کہا وہ بھی اللہ، میں نے الہ کہا وہ بھی اللہ، میں نے للہ کہا وہ بھی اللہ۔ تو اللہ کا تو اللہ ہی ہے۔ تو بھائیو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ حضرت علی کا فرمان ہے لو کشف الغطاء ما زدت ایمانا، لو کشف الغطاء ما زدت ایمانا۔ میری آنکھوں سے آسمان کے پردے ہٹا دو اور میں مدینے میں بیٹھ کے اللہ کو دیکھ لوں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ بن دیکھے ایمان کی آخری سیڑھیوں پر چڑھ گئے، چلو وہ تو چڑھنے کے قابل تھے، ہم سے اتنا ایمان مطلوب نہیں ہے، اتنا نہیں ہے۔ کہاں نبوت کا سورج چمک رہا ہو اور کہاں 1450 سال کا فاصلہ ہو، ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے، لیکن اتنا مطالبہ ضرور ہے کہ حرام سے ہٹ آ، نافرمانی سے واپس آ جا، جھوٹ سے، فریب سے، فراڈ سے، زنا سے، شراب سے، نافرمانی سے پیچھے آ جا اور اللہ کی حدود کے نیچے اندر آ جا۔ اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو راضی کرنا یہ میری تمہاری زندگی کی معراج بن جائے کہ اللہ تو راضی ہو۔ اور اللہ تو ہے ہی بڑا کریم، اسے راضی کرنا تو کام ہی بڑا آسان ہے۔ ادھر توبہ کرو ادھر وہ راضی ہو جاتا ہے، ادھر توبہ کرو ادھر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی منتیں نہیں کرواتا، ماں منتیں کرواتی ہے، اللہ منتیں نہیں کرواتا۔ بس اللہ کے آگے جھکنا سیکھو، اللہ کے آگے جھکنا سیکھو۔ ترمذی کی روایت ہے ایک بنی اسرائیل کا نوجوان تھا، مالدار، کفل اس کا نام تھا، شراب زنا ہر عیب اس کے اندر بھرپور تھا، ہر رات اس کے عیاشی بدماشی میں گزرتی تھی۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پہ لے کر آیا۔ 60 دینار تمہارے پاکستان کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس کے پاس کتنی دولت تھی کہ ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو 6 لاکھ روپیہ دے کر آیا، صرف ایک رات۔ جب اس کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا، اکیلا ہوا تو وہ لڑکی رو دی۔ تو اس نے کہا کیوں روئی ہو؟ اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں، عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچا دیا ہے، میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں۔ تو کفل تھر تھرا گیا اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جو تجھے دیا تجھے ہدیہ ہے، جا اپنی عزت کے ساتھ یہاں سے نکل اور میرے لیے دعا کر، میں توبہ کرتا ہوں۔ ساری زندگی بدماشی میں، عیاشی میں، شراب میں، زنا میں، اور ایک عورت کے آنسوں نے اسے ہلایا اور جھنجھوڑا اور وہ کانپا اور تھر تھرایا اور اس نے توبہ کی اور اسے نہیں پتا کہ موت سر پہ کھڑی ہے۔ وہ گھر بھی نہیں پہنچی کہ کفل مر گیا۔ اب وہ ایسا شخص تھا کہ صبح کوئی اس کا جنازہ نہ پڑتا، کوئی اسے غسل نہ دیتا، کوئی اسے کفن نہ دیتا، شاید ویسے ہی پتھر مار مار اس کی لاش کو بگاڑ دیتے۔ تو میں اس قربان جاؤں اس شہنشاہ کے جو اتنا قدردان، جو اتنا مہربان، جو اتنا قدردان، جو ایسا کریم، جو ایسا رحیم، جو ایسا جلیل، آئے ہے کہیں میرے بندے کے ساتھ میرے بندے کوئی برا سلوک نہ کریں۔ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، یہ دستور نہیں ہے، پر میرے اللہ نے کر کے دکھایا۔ جب لوگ صبح اٹھے تو کفل کے دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ مطلب ہے جنازہ پڑھو، غسل دے کفن دے، میں نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ ہے، یہ اس کی مہربانیاں ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ میرے بھائی یہ ایمان کے تقاضے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ ہو۔ اللہ صرف معبود نہیں ہے، اللہ محبوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے لیے اٹھنا اور اللہ کے لیے بیٹھنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ زندگی کی طلب بن جائے۔ حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو ہم تیری جان بخشی کر سکتے ہیں، تجھے اولاد
تجھے بیوی، تجھے بچے، تجھے گھر، تجھے مال، ہر شے مل جائے گا، بس تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے اور توحید کا نغمہ چھوڑ دے۔ تو سولی پہ لٹ کے کون شیر کہا کرتا ہے؟ سولی پہ تو لوگوں کو سانس نہیں آتا، اور خبیب کا اندر اتنا مطمئن ہے کہ ابو سفیان کی یہ بات سننے کے بعد وہ پھر بدے عرب کی شاعری پھڑک اٹھی اور فصاحت نے ہاتھ جوڑ دیے اور بلاغت باندھی بن کے در پر آ گئی۔ وقد خیرون الکفر والموت دونه وقد حملت عینای من غیر مجزعی فما بی حذار الموت انی لمیت ولكن حذاری جحم نار ملفعی فلا بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا انی الى الله مرجعی فذا العرش صبرنی على ما يراد بی فقد قطعی لحنی وقد آثمت معی فی البدی۔ اتنے خوبصورت اشعار ہیں کہ میں تمہیں کیسے ترجمہ کر کے بتاؤں، میں کیسے بتا سکتا ہوں، اور کوئی کیسے بتائے گا؟ جس کیفیت میں خبیب کہہ رہا تھا وہ کیفیت کون لائے کہ صحیح ترجمہ ہو سکے؟ ابو سفیان تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا در چھوڑ دوں اور نبی کا دامن چھوڑ دوں، بیوی بچوں کی خاطر، چند سانس، چند صبحوں، چند شاموں کی خاطر، میرے رب کی قسم موت کو گلے لگانا آسان ہے اور تیرے بول پہ لبیک کہنا ناممکن ہے۔ میری آنکھ کے گرتے آنسوں سے دھوکہ نہ کھانا، مجھے تمہاری تلواروں نے نہیں ڈرایا، تمہارے نیزوں نے نہیں ڈرایا، سولی پہ لٹک جانے نے نہیں ڈرایا، میں آگے جہنم سے ڈر رہا ہوں، آنے والی آگ سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ ناراض ہو کر مجھے آگ میں ڈال دے۔ اے عرش والے مجھے صبر دینا، میری امیدیں کٹ گئی، میری بوٹیاں ہونے والی ہیں، مجھے صبر دینا، میری بوٹی ہو، تیرے نام پہ پھڑ کے میں تیرے لیے مر رہا ہوں، مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ جب وہ مارنے لگے نا تو ابو سفیان ان کا منہ تھا ایسے قبلے کی طرف، تو ابو سفیان نے کہا اس کا منہ پھیرو، قبلے سے ہٹا دو، تو انہوں نے سولی کو کھجور کا تنا تو اس کو ہلا کر یوں موڑا، تو اب خبیب مڑتے ایسے ہو گئے، پیٹ پیچھے ہو گئے، منہ ادھر ہو گیا، تو یوں پھر رہے تھے اور شعر کہہ رہے تھے ما ان ابالی حين اقتل مسلما على اي ذنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال سلب ممزع۔ ابو سفیان اس سے فرق نہیں پڑتا، ادھر منہ کر کے مارو یا ادھر منہ کر کے مارو، جدھر مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے۔ اینما تولوا فثم وجه الله، اینما تولوا فثم وجه الله، ادھر منہ کر ادھر بھی اللہ، ادھر منہ کر ادھر بھی اللہ، ادھر منہ کر دے ادھر بھی اللہ، ادھر منہ کر دے ادھر بھی اللہ، ادھر ہو یا ادھر ہو، فوق ہو یا تحت ہو، آگے ہو یا پیچھے ہو، میرا اللہ میرے آگے ہے، میرا اللہ میرے آگے ہے، تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ادھر منہ کر کے مارو یا ادھر منہ کر کے مارو، تم دیکھو گے میرا رب میری بوٹی میں برکت ڈال دے گا۔ 40 نیزہ باز بڑھے، اس کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، کہہ دیتا ہے کلمہ کفر، بعد میں بیٹھ کے 2 نفل صلاۃ توبہ کے پڑھ کے استغفار کر لیتا، نہ نفل پڑھتا، ویسے کہتا اللہ سایہ میری توبہ، میرا اللہ معاف کرتا۔ پر ایک مکان ایسا آتا ہے جہاں مٹ جانا بچ جانے سے محبوب ہو جاتا ہے۔ یہی کربلاؤں کا مقصد ہے، اسی لیے کربلائیں قائم کی گئیں، اسی لیے کربلائیں قائم کی گئیں۔ یہ امت کی تاریخ بھری پڑی ہے اللہ کے نام پہ مر مٹنے والوں سے، جو نے نیزے اٹھائے نا، تو خبیب نے کہا یا اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دے۔ ادھر نیزے پار ہوئے، ادھر ان کی زبان سے نکلا میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، ایک دم جبریل آئے، چشم زدن بھی زیادہ وقت ہے اس سے بھی کم وقت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں مکے والوں نے شہید کر دیا۔ تو میرے نبی کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب۔ خبیب تیرا نبی تمہیں تو ایک دفعہ، تیرا نبی تمہیں 3 دفعہ سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ بڑے لوگ تھے، سولیوں پہ چڑھ گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چڑ گئے، بوٹیاں ادھر گئیں، گوشت نوچ لیے گئے، جلا دیے گئے، بہا دیے گئے، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نام ہم آہوان سہارا سر خود نہاد برکت تو امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں اگر لذت دیدارت خسرو کے تواں گفتن
سر دادن و جان دادن میں عقیدہ رخ یارے. اللہ پہ مر مٹنا ہی تو کائنات ہے, اللہ پہ مر مٹنا ہی تو کائنات ہے. اسی ایک بولنے کو آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھوا دیے, اسی ایک منزل نے تو کائنات کے پاکیزہ ترین خاندان کی روٹی روٹی کروا دی. لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا, حکومت کو چھوڑ دیا, مال کو چھوڑ دیا. سامنے اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ یہ کہتا ہے میں بچوں کو روٹی کتوں کھواواں, یہ میں ہیرا پھیری نہ کرا تو روٹی کتوں کھواواں, یہ میں بد جانتی نہ کرا میں روٹی کتوں کھواواں, کہ میں پوچھا نہ کپا میں روٹی کتوں کھواواں. دیکھو آج کا سارا دکاندار, سارا تاجر, سارا افسر وہ کہتا ہے ہم رشوت نہ لیں, بچوں کو کہاں سے کھلائیں, ہم ہیرا پھیری نہ کریں, بچوں کو کہاں سے کھلائیں, ہم نمبر 2 سودا نہ بیچیں, بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں. مستری کہتا ہے میں ہیرا پھیری نہ کروں تو میں اپنی مزدوری میں روٹی کہاں سے چلاؤں. ان سب کا جواب ہے, ان سب کا جواب ہے کہ اللہ پہ مر جاؤ, اللہ پہ مٹ جاؤ. اللہ تمہیں زندہ کر دے گا اور تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا. تم اللہ کے ساتھ سودا تو کرو, اللہ کو اپنا تو بناؤ. یہ سودا مہنگا نہیں ہے, سستا ہے. کب تک چلا شمر کا تخت, کب تک چلی ابن زیاد کی حکومت, کب تک ان کا ظلم روا رہا. سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھ جانے والے آج بھی زندہ, اور فتح کے جھنڈے رہنے والے زندہ ہو کے بھی مرے ہوئے تھے اور مر کے بھی مرے ہوئے تھے. جہاں دفن ہیں وہاں ان کی قبروں پر آج بھی لعنت برس رہی ہے. اللہ اللہ مطلوب بنے, یار مجھے تجھے راضی کرنا, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, تو راضی ہو جا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فاذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. اللہ کے لیے ہمیں ہم سے کب اللہ گردنیں کٹوا رہا ہے. یہی ذرا جھوٹ چھوڑ دے, حرام چھوڑ دے, رشوت چھوڑ دے, زنا چھوڑ دے, غفلت چھوڑ دے, سستی چھوڑ دے, گالی چھوڑ دے, غیبت چھوڑ دے, میرے حکم پہ آ جا. تیرے لیے یہی کربلا ہے, تو اسی پر ہی کامیاب ہے. پر اللہ کے سامنے جھک تو صحیح. انہوں نے جھکتے جھکتے سر اوپر کر اونچے چڑھ گئے. تمہارا تراوی صحیح نہ تولے, تم ماں کو گالی دو, تم باپ کا گریبان پکڑو, تم بھائی سے کلام نہ کرو, بھائی سے بغض سینے میں پالتا پھرے, تو تم اللہ کے دربار میں کیسے عزت پاؤ گے, کیسے کامیاب ہو کے جاؤ گے. جبکہ میرا رب کہتا ہے, میرا نبی کہتا ہے, جس کے دل میں بغض ہے کسی کے بارے میں وہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا. جبکہ میرا رب کہتا ہے, میرا نبی کہتا ہے, جس کے دل میں بغض ہے کسی کے بارے میں وہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا. کہ اللہ سے جڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے, غلامی ہے, غلامی ہے. پھر اللہ نے سارے آدم کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے اللہ نے عربوں کو الگ کیا, پھر عرب کی نسل کو دیکھا, اس میں سے مضر کی نسل کو الگ کیا, پھر مضر کی نسل کو دیکھا, اس میں سے اللہ نے قریش کو الگ کیا, پھر قریش کی نسل کو دیکھا, اس میں سے ہاشم کو الگ کیا, پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. یہ کائنات کا افضل ترین خاندان, عبد مناف کے 4 بیٹے مطلب اور نوفل اور عبد شمس اور ہاشم 2 اور ہیں, انہیں تاریخ نے بلا دیا ابو عبید, ابو زبیر, لیکن وہ کہاں مرے کہاں جیے کچھ پتہ نہیں. یہ 4 کی تاریخ بھی ہے, نسل بھی ہے, واقعات بھی ہیں. عبد مناف اتنے حسین تھے, ان کو عرب کا چاند کہا جاتا تھا. ان کے وفات کے بعد مختلف سردار بنائے جانے تھے, لیکن ہاشم میرے نبی کے پردادا بننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا وقار قائم کیا سارے بھائیوں میں کہ سارے بھائیوں نے متفقہ طور پر مختلف کی بجائے ہاشم کو اپنا سردار بنایا کہ ہمارا سردار یہ ہے. میرے نبی نے کہا انا خیرکم نفسا و ابا, مجھ سے عالی خاندان اور مجھ سے عالی نسب کوئی نہیں ہے. پھر ہاشم کو اللہ نے بیٹا دیا. ہاشم مدینہ میں ہے, جہاں اللہ کے نبی کی نسل منتقل ہوتی تھی. جس باپ کی پشت میں اس کے ماتھے پہ ایک نور آ جاتا تھا, نور. یہ شیخ سے سلسلہ چلا, شیخ آدم کے بیٹے شیخ. آدم علیہ السلام نے حضرت شیخ سے فرمایا میرا بیٹا تیرے ماتھے پہ میرے آخری بیٹے کا نور ہے, تیری پشت میں آخری نبی کا نور ہے, وہ بڑا عظیم ہوگا. بیٹے نے کہا ابا آپ کی اولاد ہو کر آپ سے عظیم. کہاں
میری اولاد ہو کر مجھ سے عظیم. میرے بیٹے وہ تو وہ ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سنوں، اس کی امت کا حال سنوں. جی کیا کہ دیکھو میں نے ایک قصور کیا، اللہ نے میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دیا، اللہ نے میرے کپڑے اتار دیے، اللہ نے میری جرم کو مشہور کیا اور میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا. 40 سال کے رونے رولانے کے بعد وہ نبی رسول محمد مصطفیٰ اس کی جو امت ہے وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا. وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے جدا نہیں کرے گا. وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کے اوپر گناہوں کے اوپر پردے ڈال دے گا، ستاری کا معاملہ کرے گا. وہ سارے گناہ کر کے پھر میرے اپنے نبی کی شفاعت کے تصور